سچ ایک ایسی دوا ہے جس کی لذت کڑوی مگر تاثیر میٹھی ہے۔ دکھ، درد، تکلیف اگر اللہ کی ناراضگی ہوتی تو یہ نبیوں کو نہ ملتی۔ یہ نعمت ہے جو اللہ کا راستہ دکھاتی ہے۔ انسان کا دل توڑنے والا شخص کبھی اللہ کو تلاش نہیں کر سکتا۔ انسان کا سب سے بہترین دوست اللہ ہی ہے۔ بہت جلدی مان بھی جاتا ہے، پرانی باتیں یاد نہیں کرواتا، اپنے پاس سے کبھی مایوس نہیں لوٹاتا۔ رشتے جب ٹوٹنے پہ آ جائیں تو اچھائیاں اچانک غائب اور برائیاں ایک ایک کر کے سامنے آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ پیسہ کہتا ہے مجھے حاصل کرو، سب بھلا دو۔ وقت کہتا ہے میرے پیچھے چلو، باقی سب کو چھوڑ دو۔ مستقبل کہتا ہے میرے لیے کوشش کرو، باقی سب بھلا دو۔ صرف اللہ کہتا ہے کہ مجھے یاد کرو، سب کچھ تمہارے قدموں میں ڈال دوں گا۔ آج کا انسان صرف دولت کو خوش نصیبی سمجھتا ہے اور یہی اس کی بد نصیبی کا ثبوت ہے۔ دل کی قیمت نہیں، لیکن زبان کا میٹھا بول دل کو خرید لیتا ہے۔ جن لوگوں نے آپ کو دکھ دیے ان کو بھلا دیں، لیکن جو انہوں نے سبق دیے ان کو یاد رکھیں۔ دل کا سکون لینا ہے تو دل بنانے والے سے رابطہ کرو۔ محبت کبھی خاص لوگوں سے نہیں ہوتی، جن سے ہوتی ہے وہی خاص بن جاتے ہیں۔ اپنے دل کو مضبوط بناؤ اور اللہ پر یقین رکھو، وہ تمہاری ہر مشکل آسان کر دے گا۔ دیر ضرور لگتی ہے لیکن میرا اللہ دیتا ضرور ہے۔ کسی بھی رشتے میں خوبصورت ہونا معنی نہیں رکھتا، وفادار ہونا اہمیت رکھتا ہے۔ رشتے تب مضبوط ہوتے ہیں جب بنا کہے محسوس ہوتے ہیں۔ دوسروں کے پردے رکھنا سیکھیے، ان کے عیبوں پر نظر مت رکھیے، کیونکہ گندگی پر ہمیشہ مکھی بیٹھتی ہے، تتلی نہیں۔ علم ایک ایسا پھول ہے کہ جتنا کھلتا ہے اتنا خوشبو دیتا ہے۔ تقدیر کے لکھے پہ کبھی شکوہ نہ کیا کریں، پھول بھی تو خوش رہتے ہیں کانٹوں کی بھیڑ میں۔ جو سہنا سیکھ جاتے ہیں وہ کہنا چھوڑ دیتے ہیں۔ قرآن پڑھو تو دل بدل جائے، نماز پڑھو تو چہرہ روشن ہو جائے۔ کتنی دلکش ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں، عمل کرو تو زندگی سنور جائے۔ فکر نہ کریں، لوگ بھول جائیں گے، اللہ نہیں بھولتا آپ کی نیکی نہ لوگوں کی زیادتی۔ ہر چیز ہمیں ملنے کی نہیں ہوتی، کچھ چیزیں خوبصورت، دھوکہ اور بدترین شر ہوتی ہیں۔ کسی چیز کے نہ ملنے پر اللہ سے بدگمان نہیں ہونا چاہیے۔ تم اللہ سے مانگنے کا سلسلہ جاری رکھو، اللہ تمہیں نوازنے کا سلسلہ جاری رکھے گا۔ زندگی کو ایک امانت کی طرح گزارو، ایک نہ ایک دن یہ اپنے مالک کو واپس کرنی ہے۔ کسی نیکی کو معمولی نہ سمجھیں، شاید وہی آپ کی مغفرت کا وسیلہ بن جائے۔ جو بغیر رکے سالوں سال کام کرتا ہے اسے سکون دیں، چاہے یہ آپ کا ہو یا آپ کے اپنوں کا۔ جہاں قدر نہ ہو وہاں خود کو خود ہی دور کر لو، کیونکہ نہ قدرے اور نہ شکرے لوگ جن کو سمجھ نہیں ہوتی ان کو ہیرا بھی کانچ نظر آتا ہے۔ جب اداس دل ہو اور وجہ بھی سمجھ نہ آ رہی ہو تو سورہ رحمان پڑھ لیا کرو۔ دنیا میں سب سے زیادہ نفرتوں کا سامنا سچ اور حق بولنے والے کو کرنا پڑتا ہے۔ ہر شخص کو آپ راضی نہیں رکھ سکتے، یہ کام چمچے اور منافق لوگ ہی کر سکتے ہیں۔ باضمیر، سچے اور بااصول لوگوں سے اکثر لوگ ناراض اور ناخوش ہوتے ہیں۔ لوگ نصیحت سے نہیں ٹھوکر سے سبق لیتے ہیں، کیونکہ نصیحت اکثر ایک کان سے داخل ہو کر دوسرے کان سے باہر نکل جاتی ہے، مگر ٹھوکر سیدھی دل پہ لگتی ہے۔ کامیاب لوگ اپنے فیصلوں سے دنیا بدل دیتے ہیں اور کمزور لوگ دنیا کے ڈر سے اپنے فیصلے بدل دیتے ہیں۔ رشتے اور موسم ایک جیسے ہوتے ہیں، کبھی حد سے زیادہ اچھے اور کبھی برداشت سے باہر۔ فرق صرف اتنا ہے کہ موسم جسم کو تکلیف دیتا ہے اور رشتے روح۔ محبتیں عزت ہوتی ہیں، خیرات نہیں، نصیب سے ملتی ہیں، اوقات سے نہیں۔ مرد اگر اکیلا باہر جاتا ہے تو عورتوں کو گھورتا ہے، لیکن اگر عورت کے ساتھ جائے تو مردوں کو گھورتا ہے۔ کسی مشکل میں بزدل انسان سے کوئی مشورہ مت کرنا، کیونکہ وہ تمہاری بچی ہوئی ہمت کو بھی ختم کر دے گا۔ وقت اور سمجھ ایک ساتھ خوش قسمت لوگوں کو ملتے ہیں، کیونکہ اکثر وقت پر سمجھ نہیں ہوتی اور سمجھ آنے تک وقت نہیں رہتا۔ ہر مشکل کی دوا میرا اللہ کافی ہے۔ گفتگو ایسی رکھو کہ دل میں اتر جاؤ، نہ کہ دل سے۔ عورت کو عزت دینا خوبصورت کہنے سے زیادہ بہتر ہے۔ زندگی ایک کھیل ہے، اس میں آپ کھلاڑی بھی ہو سکتے ہیں اور کھلونا بھی۔ دوسروں کے لیے اچھا سوچو گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہارے لیے راستے بنا دے گا اور مشکلیں آسان کر دے گا۔ لوگ تم سے چاہے جو بھی چھین لیں پر تمہارا مقدر نہیں چھین سکتے۔ جھوٹ کا بھی ایک ذائقہ ہوتا ہے، خود بولو تو میٹھا لگتا ہے اور کوئی بولے تو کڑوا۔ تقدیر اسے کہتے ہیں جو انسان کو گھیر کر وہاں لے جاتی ہے جہاں وہ جانا نہیں چاہتا۔ کتابوں اور مشاہدوں سے انسان سیکھتا ضرور ہے، لیکن سبق وہی یاد رہتا ہے جو وقت اور لوگ سکھاتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ جب بات کہو عدل کی کہو، خواہ معاملہ اپنے رشتہ دار ہی سے کیوں نہ ہو۔
राबिया बसरी से किसी ने पूछा कि क्या गुनहगार की तौबा कबूल होती है? फरमाया, इंसान उस वक्त तक तौबा कर ही नहीं सकता जब तक अल्लाह तौफीक ना दे, और जब तौफीक मिल जाए फिर कबूलियत में कोई शक नहीं रहता। सफ़र करो और किसी को ना बताओ, एक सच्ची मोहब्बत की कहानी जियो और किसी को ना बताओ, खुश रहो और किसी को ना बताओ। लोग खूबसूरत चीज़ों को बर्बाद कर देते हैं। ज़मीन अच्छी हो लेकिन पानी ठीक ना हो, फसल ख़राब हो जाती है। घर अच्छा बना हो लेकिन घर में दीन ना हो तो नस्ल ख़राब हो जाती है। जो लड़कियां पर्दा नहीं करती कहती हैं जहन साफ़ होना चाहिए। आपका जहन फातिमा बिनते मोहम्मद से ज़्यादा साफ़ नहीं, पर्दे का हुक्म उनको भी था। अपनों से इतनी शिकायतें मत किया कीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि शिकायतों को दूर करते करते वो खुद ही आपसे दूर हो जाएं। अपनी ज़ुबान की तेज़ी उस माँ पर मत चलाओ जिसने तुम्हें बोलना सिखाया। अगर आपके साथ नाइंसाफ़ी और ज़्यादती की हद हो जाए तो सिर्फ इतना सोचकर खामोश हो जाना कि जो ज़ात ऊपर बैठी है वह बहुत बेनियाज है। सुख और दुख अपनी तकदीर से मिलते हैं, अमीरी और गरीबी का उससे कोई लेना देना नहीं। रोने वाले आलीशान महलों में भी रोते हैं और जिनकी किस्मत में खुशियाँ वो झोंपड़ी में भी हंसते हैं। रिश्ते खून के नहीं एहसास के होते हैं। अगर एहसास हो तो अजनबी भी अपने हो जाते हैं, अगर एहसास ना हो तो अपने भी अजनबी हो जाते हैं। जिनके इखलाक उम्दा हैं उनकी सोहबत तलाश करो, लाजिम नहीं जिसके इर्द गिर्द लोग जमा हो वो अल्लाह का दोस्त भी हो। मदारी भी तो लोग जमा कर लेते हैं। गुस्से के वक्त थोड़ा रुक जाएं और गलती के वक्त थोड़ा झुक जाएं, ज़िंदगी आसान हो जाएगी। जिसकी अमीरी उसके लिबास में हो वो हमेशा फ़कीर रहेगा, और जिसकी अमीरी उसके दिल में हो वो हमेशा गनी रहेगा। भरोसा वो नाजुक शीशा है जो एक मर्तबा टूट जाए तो फिर कभी नहीं जुड़ता, और अगर कभी जुड़ भी जाए तो चेहरे दो ही नज़र आते हैं। उस शख्स के साथ कभी झूठ ना बोलें जो आप पर भरोसा करता है, और उस शख्स पर कभी भरोसा ना करें जो आपसे झूठ बोलता है। जब तुम्हें खुशियाँ मिलने लगे तो 3 चीज़ों को कभी ना भूलना, अल्लाह ताला को, उसकी मखलूक को, अपनी औकात को। दुनिया के हर शख्स से मुकाबला करो, मगर जब मुकाबला उस्ताद या वालिदैन से हो तो पीछे हट जाओ, क्योंकि हार तुम्हारा मुकद्दर होगी, यही कानूनी फितरत है। मुनाफिक की यारी, बुज़दिल की दोस्ती, बेगैरत की रिश्तेदारी और कम ज़र्फ़ की दुश्मनी से अल्लाह गैरतमंद इंसान को महफूज रखे। हर इंसान के साथ चलना या ना चलना वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन कोशिश करें जिसके साथ भी चलें, जब तक भी चलें, मुखलिस होकर चलें। मज़हब से अगर इंसानियत और ख़िदमत निकाल दी जाए तो इबादत बाकी रह जाती है, जिसके लिए रब के पास फ़रिश्तों की कोई कमी नहीं। शराब पी के सच लिखने वाले और नमाज अदा करके झूठ लिखने वाले कभी भी बराबर नहीं हो सकते। ज़िंदगी को सादा मगर ख़यालात को बुलंद रखो। जो सर तेरे सामने झुकता हो उसे दुनिया वालों के सामने झुकने से बचा। आमीन। बदगुमानी में इतनी ताकत है कि वो ज़हनी सुकून बर्बाद करके साथ साथ इंसान के खूनी रिश्तों को भी मिनटों में ख़त्म कर देती है। जब दिल में मैल, तबीयत में ज़िद और लफ्ज़ों में मुकाबला आ जाए तो ये तीनों जीत जाते हैं, बस सिर्फ ताल्लुकात और रिश्ते हार जाते हैं। कुछ लोग इस वक्त एतबार तोड़ जाते हैं जब हम इनकी वफादारी की मिसालें दे रहे होते हैं। अगर तुम दुरूद शरीफ पढ़ने के लिए चुन लिए गए हो तो मान लो खुशकिस्मती तुम्हारा मुकद्दर है। ऐसे मुनाफिक लोगों के साथ रहने से 1000 दर्जा बेहतर है कि बंदा अकेला रह ले, जो ऊपर ऊपर से तो बहुत प्यार जताते हैं और अंदर ही अंदर जड़ें काट रहे होते हैं। कभी कभी लोग बेहतरीन की तलाश में बेहतर को भी खो देते हैं। आग लगाने वालों को क्या खबर, रुख हवाओं ने बदला तो खाक वो भी होंगे। इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन उसका अपना दिमाग है। पकड़ पकड़ कर वो लम्हे याद करवाता है जो सबसे ज़्यादा अजियत है। जो अल्लाह का हो जाता है फिर अल्लाह ताला उसे अपने सिवा सबसे बेनियाज कर देता है, और उसकी मदद वहाँ से करता है जहाँ पर किसी का गुमान भी नहीं होता। अपनी ज़िंदगी में खुद रोशनियाँ पैदा करो, यकीन जानो तुम्हारे अपने अलावा कोई तुम्हारा वफादार। रोटी है, कपड़ा है, मकान है, बाप नन्हे से परिंदे का बड़ा आसमान है, बाप है तो घर में रंग और रौनक है, बाप है तो कच्चे आंगन भी पक्के हैं, बाप है तो बाजार के सब खिलौने अपने हैं। अपनी ज़ुबान को सलाम करने का आदी बना लो, इससे दोस्त बढ़ते हैं और दुश्मन कम होते हैं। एक खामोश गुफ्तगू अल्लाह से दिल की कितनी उलझने दूर कर। जो शख्स बर्दाश्त करने का फ़न जानता है वो शख्स ज़िंदगी की कोई जंग हार नहीं सकता। बेहतरीन आँख वो है जिससे इंसान अपने अंदर झांक सके। हार गया है हर रिश्ता पैसे की ताकत के आगे, संग दिल हो गए सब अपने पैसे की चाहत के आगे। काश हम समझ सकते पैसा कुछ भी नहीं अपनों की मोहब्बत के आगे। लिबास कीमती हो या सस्ता किरदार को नहीं छुपा सकता। अपने किरदार को अच्छा करो, हर लिबास में अच्छे लगोगे। लोगों ने जालिम को देखकर अगर उसका हाथ ना रोका तो करीब है अल्लाह इन सब को अजाब में पकड़ ले।
زمین کی وکالت نہیں چلتی جب کوئی فیصلہ آسمان سے اترتا ہے۔ شکوے شکایتیں کم اور اللہ کا شکر زیادہ کرو، زندگی آسان ہو جائے گی۔ جب دوست ترقی کرے تو فخر سے کہو کہ وہ میرا دوست ہے، اور جب دوست مصیبت میں ہو تو فخر سے کہو کہ میں اس کا دوست ہوں۔ شوہر یا بیوی کا ایک دوسرے کو توجہ اور وقت نہ دینا رشتے میں کمزوری پیدا کرتا ہے۔ جن کو چھوڑنا ہوتا ہے وہ دن یا رات نہیں دیکھتے، جن کو نبھانا ہوتا ہے پھر وہ حالات نہیں دیکھتے۔ اگر انسان اپنی انگلیوں کا استعمال اپنی ہی غلطیوں کو گننے کے لیے کرے تو دوسروں پر انگلی اٹھانے کا وقت ہی نہ ملے۔ جس دل میں ثواب کا شوق اور عذاب کا خوف پیدا ہو جائے، جنت خود اس کی تلاش میں لگ جاتی ہے۔ تم لوگ ایک دوسرے کو تحفے دیتے رہا کرو۔ ایک صحابی نے پوچھا، اگر کسی کے پاس تحفہ نہ ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم کسی کو اپنی مسکراہٹ بھی نہیں دے سکتے؟ اپنی خواہشوں کو کبھی اپنے قدموں سے آگے نہ نکلنے دو۔ جو مل گیا اس پر شکر کرو، جو چھن گیا اس پر افسوس نہ کرو۔ ریاکاری ایک ایسا عمل ہے جس میں سچائی دکھا کر جھوٹ کی تبلیغ ہوتی ہے۔ یہ رشتوں میں، جذبوں، عقیدوں، اخلاق، سخاوت میں آج کل کثرت سے استعمال ہو رہا ہے۔ زندگی کتنی ہی تنگ راستے، کتنی ہی تاریک، وسائل کتنی ہی محدود ہو جائے، اپنے رب پر بھروسہ رکھیں، وہی مسبب الاسباب۔ کچھ لوگوں کے لیے مصروف زندگی سے وقت نکالنا پڑتا ہے، اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جنہیں دل سے نکالنے کے لیے زندگی کو مصروف۔ ہارنا تب ضروری ہوتا ہے جب لڑائی اپنوں سے ہو، جیتنا تب ضروری ہوتا ہے جب لڑائی اپنے آپ سے ہو۔ والدین کو محبت کی نگاہوں سے دیکھنا بھی ایک عبادت ہے۔ باقی مخلوق زیادہ سے زیادہ آپ کے جسم کو گھائل کر سکتے ہیں، لیکن روح کو زخم دینے کا فن فقط انسان کے پاس ہے۔ کتنے بھی بڑے اسکول یا کالج میں پڑھو، لیکن انسان بننے کے لیے قرآن پڑھنا ہی پڑے گا۔ سننے والا سن کر، دیکھنے والا دیکھ کر، اور سہنے والا سہ کر جب خاموش ہو جائے تو سمجھ لینا اب اس کا معاملہ اللہ کی عدالت میں پہنچ گیا۔ روتی ہوئی عورت اور ہنستے ہوئے مرد پہ کبھی بھروسہ مت۔ جب تمہارے دل میں کسی کے لیے نفرت پیدا ہونے لگے تو فوراً اس کی اچھائی یاد۔ فاصلے انسان کو دور ضرور کرتے ہیں، مگر اچھے لوگ ہمیشہ یاد رہتے ہیں، دلوں میں بھی، لفظوں میں بھی۔ اور خیال رکھنا کسی کی آنکھیں تمہاری وجہ سے نم نہ ہو، کیونکہ تمہیں اس کے ہر آنسوں کا حساب۔ صدقہ فقیر کے سامنے عاجزی سے اور باادب پیش کرو، کیونکہ خوش دلی سے صدقہ دینا ہی قبولیت۔ انسان ایک ایسا غافل منصوبہ ساز ہے کہ وہ اپنی ساری پلاننگ میں کبھی اپنی موت کو شامل نہیں کرتا۔ کسی کی نظر میں اچھے تھے، کسی کی نظر میں برے تھے، حقیقت میں جو جیسا تھا ہم اس کی نظر میں ویسے تھے۔ دنیا کا سب سے اچھا گفٹ وقت ہوتا ہے، کیونکہ آپ اگر کسی کو اپنا وقت دیتے ہو تو آپ اسے اپنی زندگی کا وہ پل دیتے ہو جو کبھی لوٹ کر نہیں آتا۔ ہمت کر، صبر کر، بکھر کر بھی سنور جائے گا، یقین کر، شکر کر، وقت ہے گزر جائے گا۔ بے نسل آدمی کی بڑی پہچان یہ ہے کہ آپ اسے جس قدر عزت دیں گے وہ آپ کو اسی قدر تکلیف دے گا۔ ماں باپ کے ساتھ تمہارا سلوک ایسی کہانی ہے جو لکھتے تم ہو لیکن تمہاری اولاد تمہیں پڑھ کر سناتی ہے۔ مانگنے والے کو دنیا دیتی ہے اور دینے والے کو اللہ دیتا ہے۔ کردار سے بہتر انسان کا کوئی اثاثہ نہیں۔ ہم وہ لوگ ہیں جو لا حاصل پر روتے ہیں اور حاصل کو رلاتے ہیں۔ بے شک میرا رب میرے ساتھ ہے۔ ہم کسی سے محبت کرنا بند نہیں کرتے، بس اسے بتانا بند کر دیتے ہیں۔ ہم بیٹی کی نسبت سے داماد کو بیٹا مان لیتے ہیں، لیکن بیٹے کی نسبت سے بہو کو بیٹی کیوں نہیں مانتے؟ اللہ پاک آج کے دن کی تمام نعمتوں اور برکتوں سے آپ کو نوازے، آمین یا رب۔ میرے بندوں کو بتا دیجئے کہ میں غفور بھی ہوں اور رحیم بھی۔ جتنا مضبوط اللہ پر ایمان، اتنا زیادہ دل کا اطمینان۔ وہ چیزیں جو ہم خرید نہیں سکتے، دوست، محبت، امید، خواب، صحت، خوشیاں، وقت۔ محبت کی ابتدا بھی اللہ ہے اور انتہا بھی اللہ۔ صبر جمیل کسے کہتے ہیں؟ جواب آیا، جب تم آزمائے جا رہے ہو اور تمہارے لب پہ ہو شکر الحمدللہ۔ اللہ کے فیصلے ہماری خواہشوں سے بہتر ہیں۔